بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین اما بعد۔ کتاب عمدۃ الاحکام میں آج انشاءاللہ پڑھیں گے باب المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کا بیان۔ خف عربی زبان میں اس لباس کو کہتے ہیں جو چمڑے کا ہوتا ہے اور پیروں پہ پہنا جاتا ہے۔ پیروں کا لفافہ، پیروں پر پہنا جانے والا چمڑے کا لباس، اسے کہا جاتا ہے خف۔ تو خف پر اس کو ہم اردو زبان میں موزے سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں، اور خف چمڑے کے علاوہ جو پیروں کا لفافہ ہوتا ہے اسے جورب کہا جاتا ہے۔ کاٹن کا ہو، نائلون کا ہو، سوتی کا ہو، اور کسی چیز کا ہو، تو جو بھی پیروں میں پہنا جاتا ہے موزے چمڑے کے علاوہ، اسے عربی میں جورب کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر دونوں کو موزہ کہہ دیا جاتا ہے، بعض لوگ جراب بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہرکیف موزوں پر مسح کا بیان۔ موزوں پر مسح کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو اہل سنت کا شعار ہے، جس کا ثبوت قرآن پاک میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز متواتر ثابت ہے، امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں 40 احادیث ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں 40 صحابہ کی روایات ہے۔ امام ابن الملقن فرماتے ہیں بلکہ 80 صحابہ کرام کی روایات ہیں۔ بہرحال یہ متواتر ہے اور اس کے ثبوت میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے، اسی لیے اہل سنت نے اسے عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ میں لکھا ہے کہ ہم، اگرچہ یہ فقہی مسئلہ ہے، عقیدے میں کیسے داخل کیا؟ عقیدے میں داخل کیا کہ ہم مسح علی الخفین کو جائز سمجھتے ہیں، موزوں پر مسح کرنے کو ہم مشروع جانتے ہیں، جائز جانتے ہیں، اس لیے کہ اس کی احادیث متواتر ہیں، اور متواتر احادیث کو قبول کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور متواتر حدیث کو رد کرنے والے کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس لحاظ سے، اور اس لحاظ سے بھی کیونکہ یہ اہل سنت کا شعار بن چکا ہے، اسی طرح سے موزوں پر مسح نہ کرنا یہ اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جن کا حقیقی نام ہے رافضی، تو وہ لوگ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں موزے پر مسح کرنا، یہاں تک کہ بعض لوگ قسم کھاتے ہوئے اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں موزے پر مسح کروں گا، تو گویا وہ اپنے دین کو چھوڑ دے گا۔ اس لحاظ سے اتنا بڑا مسئلہ ہے ان کے یہاں موزے پر مسح کرنا۔ موزے کا مسح کرنا، میں نے کہا کہ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، اس کی احادیث متواتر ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ قرآن پاک سے ثبوت کس طرح سے ہے؟ قرآن پاک سے اس حساب سے ثبوت ہے کیونکہ وضو سے متعلق جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو جب وارجلکم لام کو زبر ہے تو اس کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارجلکم وامسحوا برؤوسکم، رؤوسے کو زیر ہے، جر ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو، اور پھر وارجلا لام کو زبر کر دیا، مفعول بھی کر دیا کیونکہ یہ مغسولات میں سے ہے، اسے دھویا جائے گا، تو پیروں کو دھو۔ لیکن دوسری قرات میں جہاں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو وہ ارجلکم اس لیے ہے کہ اپنے
अपने सरों पर मसह करो और अपने पैरों पर मसह करो जबकि उन पर मोज़े पहने हुए हो। तो गोया दूसरी क़िरात ये तफसीरी है और एक और माने की तरफ इशारा करती है। फतह वाली क़िरात ये पैरों के धोने का जिक्र करती है, धोने को फ़र्ज करार देती है, और जर वाली क़िरात ये मोज़ों पर मसह पर दलालत करती है। जो लोग मोज़ों पर मसह का इनकार करते हैं यानी शिया, इस मामले में कई गलती करते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं कि वो पैरों को सिरे से पैरों के धोने को फ़र्ज नहीं मानते, जबकि कुरान पाक में वारजुलकुम कहा गया जिससे पैरों का धोना मुराद है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि एक बार आप सफ़र में थे और आपने देखा कि सहाबे किराम पैर धो रहे हैं और जल्दी जल्दी की वजह से उनकी एड़ियां छूट जा रही हैं, धो नहीं रही हैं, तो आपने बुलंद आवाज से दूर से पुकारा वैलुल लिल अअक़ाब मिनन नार, कि जो एड़ियां खुश्क पड़ी रह गईं, जिन्हें धोया नहीं गया, उनके लिए जहन्नम की वईद है, उनके लिए आग की वईद है, तबाही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड़ियों के खुश्क रह जाने पर तबाही की वईद सुना रहे हैं, तो उस शख्स का आलम क्या होगा जिसने पूरा पैर धोया ही नहीं। तो राफिजा ये गलती करते हैं कि वो पैर को नहीं धोते, पैर के धोने को वो वजू का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि पैर पे मसह करने को वो वजू का हिस्सा मानते हैं। तो एक गलती हो गई। तो जब पैर ही को मसह करना मानते हैं तो जाहिर बात है मोज़े का मसह उनके यहाँ होगा ही नहीं, इसलिए कि जिस पे पहले ही से मसह करना है उस पे एक और पहन के क्या मसह करेंगे। तो मोज़े के मसह का इनकार करते हैं, पैर को नहीं धोते और पैर पे मसह करते हैं। और पैर पे मसह भी कैसे करते हैं? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वअरजुलकुम इलल कअबैन, अपने दोनों पैरों को धो टखनों तक। तो टखने की तफसीर करते हैं उस हड्डी से जो दरमियान में उठी हुई है, पैरों के दरमियान में, जबकि काब उस हड्डी को कहते हैं जो पिंडली और कदम के दरमियान में दोनों जानिब उभरी हुई है, उस हड्डी को कहते हैं। तो वो लोग काब की तफसीर गलत करते हैं, पैरों का मसह करते हैं, मोज़ों पर मसह नहीं करते। जबकि अहले सुन्नत मोज़ों पर मसह करते हैं जिस वक्त मोज़े पहने हुए हों, और पैरों को धोते हैं जब पैर खुले हुए हों, और वो टखनों समेत यानी वो हड्डी जो दोनों जानिब उभरी हुई है, पिंडली और पैर के बीच में है, उसके ऊपर तक पैरों को धोते हैं। तो ये तीन फर्क है जो अहले सुन्नत और अहले बिदात में है, और जाहिर बात है कि उनका यह अमल इजमा अहले सुन्नत के खिलाफ है। जहां तक ये मसला है कि क्या सिर्फ मोटे और चमड़े के मोज़ों ही पर मसह किया जा सकता है, क्या पतले मोज़ों पर, नायलून के और सूती के मोज़ों पर और दूसरे कपड़ों के मोज़ों पर, और जिनसे पैर नजर आए, अगर कोई इतना बारीक हो कि जिससे पैर नजर आ रहा हो, तो उस पर मसह नहीं किया जा सकता? तो इस सिलसिले में सही बात यह है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उम्मत की आसानी के लिए और जाहिर बात है मशक्क़त से बचने के लिए। तो जिस तरह से चमड़े के मोज़े पहनने और वज़ू करने के लिए उतारने में मशक्क़त है, इसी तरह से सूती के कपड़ों को भी, सूती के मोज़ों को भी और नायलून के मोज़ों को भी, और शफ़ाफ, और बाज़ जो औरतें चमड़े के रंग का मोज़ा पहने हुए होती हैं उसको भी पहनने उतारने में मशक्क़त है। तो अगर उन्होंने उन शर्तों को मुकम्मल किया हो जिनकी बिना पर मसह किया जा सकता है, तो वो उन मोज़ों पर भी मसह कर सकती हैं और किया जा सकता है। अगर कोई शख्स शीशे का मोज़ा पहने जिसमें पैर पूरी तरह नजर आता है, शीशे का जूता पहने जिसमें जूता पूरी तरह, जिसमें क्या उस पर मसह नाजायज होगा? क्या उसको बार बार वो जूता और मोज़ा उतारना पड़ेगा कि ताकि वो पैरों को धोए? ये सही नहीं है। सही बात यह है कि अल-मशक्क़ह तजलिबुत तयसीर, जब जब मशक्क़त होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से आसानी आती है। तो आसानी की खातिर ही मशक्क़त से बचने ही के लिए हुक्म दिया गया है। इसीलिए इस मौजू पर अल्लामा शाम अल्लामा जमालुद्दीन
قاسمی رحمہ اللہ کی کتاب المسح علی الجوربین بہت مفید ہے، اور اسی طرح سے اس پر علامہ البانی رحمہ اللہ کی تعلیق، ان کا رسالہ تمام النصح فی مسألۃ المسح، تو یہ رسالے اس پر پڑھنا چاہیے، بہت تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ ملے گا۔ ایسے ہی شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر لکھا ہے، اور ان کے دروس اور ان کے فتاوے ہیں کہ ہر طرح کے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی شرطیں مکمل کی گئی ہوں۔ مثال کے طور پر محل فرض ڈھکا ہوا ہو، یعنی ٹخنوں سے اوپر تک، وہ موزہ ٹخنوں سے اوپر تک پہنا گیا ہو، اسی طرح سے وہ موزہ طہارت کے بعد پہنا گیا ہو، مکمل طہارت کے بعد، وضو کر لینے کے بعد، اور جو مدت اس کی مقرر کی گئی ہے اس مدت کے دوران اس پر مسح کیا جا رہا ہو، تو ہر طرح کے موزے پر، چاہے وہ چمڑے کا ہو، چاہے وہ کپڑے کا ہو، کسی بھی قسم کے کپڑے کا ہو، نائلون کا ہو، ہر طرح کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہی بات درست اور راجح ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں احادیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 21 اس کتاب کی، عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 21، عن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو میں جھکا کہ آپ کے موزے اتار دوں، آپ کے چمڑے کے موزے اتار دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہنے دو، میں نے ان دونوں کو اس حال میں پہنا ہے کہ یہ دونوں پاک تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، امام بخاری نے اس سے بہت زیادہ مسائل مستنبط کیے ہیں، اسی لیے مختلف جگہوں پر متعدد مقامات پر اسے لائے ہیں۔ چنانچہ کتاب الوضو میں باب الرجل یوضع صاحبہ، اس مسئلے کے بیان میں لائے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو وضو کروا سکتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے وضو کرنے میں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اسی پہ پانی ڈال رہا ہے کہ وہ وضو کر لے، ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور دوسرا لوٹے سے یا کسی بھی برتن سے پانی ڈال رہا ہے، تو یہ کرنا جائز ہے، وضو میں مدد کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری نے المسح علی الخفین کے بعد میں اسے ذکر کیا ہے کتاب الطہارہ میں، اور یہ مسئلہ واضح ہے مسح الخفین کا، اور متواتر ہے، اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے جیسا کہ ذکر ہوا۔ اور اسی طرح سے امام بخاری نے کتاب الطہارہ باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، کہ اس بات کا بیان کہ جب انسان اپنے موزے اس حالت میں پہنے کہ جب وہ پاک ہوں۔ اس کا مفہوم مخالف ہے کہ اگر کسی نے باوضو حالت میں موزے نہیں پہنے ہیں تو بعد میں اس پر وضو کی اور اس پر مسح کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کتاب الصلاح میں باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے شامی جبہ میں نماز پڑھنے کا بیان، کیونکہ یہ حدیث یہاں پر مختصر ہے۔ حدیث میں تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم یہ جو ہے غزوہ تبوک کا وقت تھا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ جو ہے غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ خندق کے موقع پر اسلام لائے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور سن 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ بہت مشہور صحابی ہیں، بہت ہی ہوشیار اور عقل مند صحابی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کی خدمت کر رہے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور صلاۃ فجر کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، واپس تشریف لائے تو انہوں نے وضو کا پانی حاضر کیا، اور پھر جب آپ کے پیر دھونے کا وقت آیا تو انہوں نے چاہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتار دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ رہنے دو، موزوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے باوضو حالت میں انہیں پہنا تھا۔ پھر آپ نے اس پر مسح کر لیا۔ تو اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جبہ پہنے ہوئے تھے، شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، اور اس کی آستینیں تنگ تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو
جبہ کے نیچے سے نکالا اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھویا۔ اس سے اہل علم نے ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط کیا ہے کہ اگر کسی کپڑے میں آستین تنگ ہو تو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ آستین کے اوپر سے مسح کر لیں۔ اگر کپڑے کی آستینیں تنگ ہیں تو یہ نہیں اجازت دی جائے گی کہ آپ آستین کے اوپر سے مسح کر لیں، بلکہ آپ کو آستین نکال کے ہاتھوں کو دھونا ہوگا۔ جیسے کہ عورتوں کو اگر انہوں نے دوپٹہ اس انداز میں باندھ رکھا ہو کہ دوپٹہ اتارنے میں انہیں مشقت ہے تو سر پر مسح کرنے کے بجائے وہ دوپٹے کے اوپر سے مسح کر سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن آستین اگر کسی کا تنگ ہو تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تنگ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے نیچے سے، جبے کے نیچے سے نکالا اور پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ میں ہی، کتاب الصلاۃ میں باب الصلاۃ فی الخفاف، موزے پہن کر صلاۃ ادا کرنے کا بیان، اس میں بھی قائم کیا۔ ظاہر بات ہے جب موزوں سمیت آپ نے موزے کے اوپر مسح کیا، اسے اتارا نہیں، پھر صلاۃ پڑھنے کے لیے بھی آپ نے اسے اتارا نہیں، بلکہ وہی پہنے آپ نے صلاۃ ادا کی۔ اسی طرح سے امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کتاب الجہاد والسیر میں، باب الجبہ فی السفر والحرب، کہ سفر کی حالت میں اور جنگ کی حالت میں جبہ پہننے کا بیان، کیونکہ کپڑے مختلف ہو سکتے ہیں اور جبہ کو آدمی آرام دہ لباس سمجھ سکتا ہے، تو اس لیے اس کے بھی بیان میں امام بخاری لائے ہیں کہ نہیں، سفر میں بھی جبہ پہنا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ اسی طرح سے اسے کتاب المغازی میں بھی امام بخاری لائے ہیں اور اس میں انہوں نے کوئی ترجمۃ الباب قائم نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے کتاب اللباس میں بھی امام بخاری سے لائے ہیں باب من لبس جبتن ضیقۃ الکمین فی السفر، کہ جو شخص تنگ آستینوں والا جبہ پہنے سفر کی حالت میں، اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے۔ کتنی دقیق نظر تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی، اور کیسے کیسے مسائل کا استنباط کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اسی طرح سے کتاب اللباس میں امام بخاری باب لبس جبۃ الصوف فی السفر، سفر میں اونی جبہ پہننے کا بیان۔ اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الطہارہ باب المسح علی الخفین، اور اسی طرح سے یہ حدیث ابو سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ میں باب مسح علی الخفین، سنن ترمذی میں کتاب الطہارہ باب مسح علی الخفین، اور سنن نسائی میں کتاب الطہارہ باب مسح علی الخفین، اور ابن ماجہ بیہقی کی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ وہ سفر کون سا سفر تھا؟ غزوہ تبوک کا سفر، اور وقت کون سا تھا؟ صلاۃ فجر کا وقت تھا۔ فَأَهْوَيْتُ لِأَنزِعَ خُفَّيْهِ، تو میں جھکا تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتار دوں۔ یہ خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ اور اسی طرح سے جیسے اس سے اہل علم نے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ علماء اور فضلاء وارثین انبیاء کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ کس سے خدمت لینا چاہیے؟ ہر کسی سے خدمت نہیں لینا چاہیے، لیکن علماء نے لکھا ہے جو آدمی خدمت کرنے کو شرف سمجھے، جو آدمی خدمت کرنے کو اپنی عزت سمجھے، اس سے تو خدمت لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے خدمت کر دیتا ہے حالانکہ کرنا نہیں چاہتا، تو اس سے خدمت نہیں لینا چاہیے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس او کی بخدمت گزاشتن، کہ یہ احسان نہ جتاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ تمہیں وہ اپنے خدمت کی عزت دے رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس مقام کو سمجھے، یعنی عام طور پر پہلے تو خدمت کے لیے غلام ہوتے تھے، لیکن مغیرہ رضی اللہ عنہ یہ آزاد تھے، غلام نہیں تھے، لیکن یہ بڑھ کے خدمت کر رہے تھے، کیونکہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے آخری رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کا موقع حاصل ہو جائے، یہ تو خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ تو اگر کوئی شخص خدمت کو خوش نصیبی اور سعادت سمجھ رہا ہے تو اس کو خدمت کا موقع دینا چاہیے، لیکن ایسے لوگ جو خدمت کو اپنے لیے زحمت سمجھیں، ان سے خدمت نہیں لینی چاہیے، یہ اہل علم نے لکھا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر علماء اور فضلاء کی خدمت کو بھی اس مسئلے، اس حدیث سے نکالا گیا ہے
پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہما، رہنے دو، اور آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ کیوں رہنے دو، کیونکہ میں آج یہ پیروں کو مجھے دھونا نہیں ہے، بلکہ پیروں پر موزوں پہ مجھے مسح کر لینا ہے، کیونکہ میں نے ان کو پاک حالت میں پہنا تھا۔ پاک حالت سے کیا مراد ہے کہ پاک صاف تھے پیر، یا مراد ہے کہ باوضو حالت میں پہنا تھا؟ تو ظاہر بات ہے طہارت جب لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کریں تو آپ نے شرعی معانی متعین کیے ہیں، اس لیے شرعی معنی ہی لینا چاہیے۔ تو شرعی معنی یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر کے انہیں پہنا تھا، اسی لیے اگر کوئی شخص باوضو ہو کر کے موزے پہنے تو پھر اسے ان موزوں پر مسح کرنے کی اجازت حاصل ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی نے مسح فرمایا۔ مسح کی مدت کیا ہے؟ مسح کی مدت، اگر کوئی شخص حضر میں ہے، سفر میں نہیں ہے، اقامت میں ہے، تو 1 دن اور 1 رات ہے، اور اس کا شمار کس وقت سے کیا جائے گا؟ اس کا شمار اس وقت سے کیا جائے گا جب انسان پہلی بار مسح کرے۔ جیسے ایک آدمی نے فجر میں وضو کیا اور اس کے بعد میں باوضو حالت میں اس نے موزے پہن لیے، اب اس کے بعد اس کا وضو 10 بجے ٹوٹ گیا، مان لیجئے ظہر کا وقت 12 بجے ہوتا ہے اور 10 بجے ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کے وقت ہی سے شمار کیا جائے گا، لیکن یہ بات راجح نہیں ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ پہلی بار جب اس نے مسح کیا، یعنی ظہر کے وقت میں جب اس نے مسح کیا صلاۃ پڑھنے کے لیے، تو ظہر کے وقت سے جو ہے 24 گھنٹے کی اجازت اسے حاصل ہوگی، تو ابتدائی مسح سے، پہلی مسح سے 24 گھنٹے اسے اجازت حاصل ہوگی اگر وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اور اگر وہ مسافر ہے تو اسے 3 دن اور 3 راتیں اجازت حاصل ہوگی۔ تو یہ رہا مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح فرمایا، اور اس سے مسح الخفین کے جواز کا، اس کی مشروعیت کا مسئلہ معلوم ہوا۔ کیا طریقہ ہوگا مسح کرنے کا؟ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو انسان بھگا لے، فمسح علیہما، علیہ ان کے اوپر مسح کیا، یعنی موزوں کے نیچے آپ نے مسح نہیں کیا بلکہ موزوں کے اوپر مسح کیا۔ تو انگلی آدمی بھگا لے اور انگلی کے سرے سے، پیروں کی انگلیوں کے سرے سے مسح کرنا شروع کرے اور پنڈلیوں تک کھینچ جائے۔ مسح کے معنی ہوتا ہے پھیرنا، یعنی اپنے ہاتھوں کو اوپر سے پھیر لے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ موزوں کو بھگا لے، یا اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ چمڑے کے موزے ہوتے تھے تو پیر اس سے نہیں بھیگتے تھے، اس لیے اس پر مسح جائز ہے۔ اگر آپ کے کپڑے کے موزے ہوں گے تو آپ مسح کریں گے تو آپ کا پیر بھیگ جائے گا، تو دھونا حاصل ہو جائے گا، اس لیے کپڑوں کے موزوں پر جائز نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہے توجیحات غلط ہیں، کسی نص میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ اگر پیر بھیگ جائیں اس کی وجہ سے تو موزے نہیں ہوں گے۔ اگر موزے پھٹے ہوئے ہوں تو کیا ان پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ وہ غریب صحابہ تھے، فقراء صحابہ تھے، اور ان کے موزے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، تو اس لیے اگر موزے پھٹے ہوئے ہوں، جب تک موزوں کو موزہ کہا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ پھٹے ہوئے ہوں تب تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن جب انہیں موزہ نہ کہا جا سکے، اتنا زیادہ پھٹا ہوا ہو، تب پھر اس پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 22 جو کہ مسح سے ہی متعلق ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس طرح سے درس کو مکمل کرتے ہیں۔ عن حذیفہ بن الیمان قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا، پھر اس کے بعد وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کتاب الوضو میں لائے ہیں اور اس پر باب قائم کیا ہے، باب البول قائما وقاعدا، کھڑے اور بیٹھے، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان۔ اس حدیث میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن امام بخاری اس حدیث کی دوسری روایت میں جس میں قصہ ہے پورا،
اس طرح سے الفاظ ہیں. یہاں جو ہے عمدۃ الاحکام میں غالباً امام مقدسی نے مختصر کر دیا ہے. پورے الفاظ اس طرح سے حدیث کے ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فانتہا الی سباتۃ قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی گھور کے پاس گئے جہاں گندگیاں اکٹھا کی جاتی ہیں. فبال قائما، تو آپ نے کھڑے ہو کر کے وہاں پیشاب کیا. فتنحیت، میں ذرا دور جانے لگا تو آپ نے بلایا ادنو، آؤ قریب ہو جاؤ. فدنوت منہ، میں آپ کے قریب ہو گیا. حتی قمت عند عقبہ، یہاں تک کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو جانے سے ایک طرح کا پردہ ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے بعد پھر وضو فرمایا اور آپ نے اس میں اپنے موزوں پر مسح کیا. تو یہاں پر ہے کہ آپ ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس وہاں آپ کو پیشاب کرنا ہوا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو امام بخاری نے باب قائم کیا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان، جبکہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کے تعلق سے کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے. تو جب گویا اس سے کیسے امام بخاری نے استنباط کیا، اہل علم کہتے ہیں کہ جب کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے تو بیٹھ کر پیشاب کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا، کیونکہ کھڑے ہونے پہ تو بعض لوگوں کو اعتراض ہے، بیٹھنے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور اس لیے بیٹھ کر کے پیشاب کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا. تو اس طرح امام بخاری نے استنباط کیا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اشارہ کیا ہو عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی طرف جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے تو اس کی بات مت مانو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ گھر میں رہتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی کھڑے ہو کر قضاء حاجت نہیں فرماتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنے علم کے مطابق بیان کیا. لیکن یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ چیز بیان کی جو انہوں نے دیکھا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے، بشرطے کہ چھینٹوں سے انسان محفوظ رہے کہ چھینٹے اڑ کے نہیں پڑیں گے. ایسی جگہ پر پیشاب کرے جہاں اسے چھینٹے اڑنے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور ایسے ہی بے پردگی کا خطرہ نہ ہو. بے پردگی کا خطرہ نہ ہو تو اگر یہ دو خطرات سے محفوظ ہے، چھینٹوں سے بچ سکتا ہے اور بے پردگی سے محفوظ رہ سکتا ہے، تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے. یہ رہا کہ اس میں پھر موزوں پر مسح کیا، موزوں کا مسئلہ اس میں واضح ہے. اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ میں کتاب الوضو میں یہ باب قائم کیا. دوسرا باب کتاب الوضو میں باب البول عند صاحبہ والتستر بالحائط، اپنے کسی ساتھی کے پاس رہ کر کے پیشاب کرنا اور جو ہے دیوار کی آڑ لے کے پیشاب کرنا، اس مسئلے کو بھی ثابت کیا ہے. اسی طرح سے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب البول عند سباتۃ قوم، کہ ایک کسی قوم کی گندگیوں کے ڈھیر کے پاس، گھور کے پاس پیشاب کرنے کا بیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ قضاء حاجت کے لیے آپ دور نکل جاتے تھے، تو پھر آپ نے جو گھر کے پاس یا بستی کے پاس جو گھور جہاں ہوتا ہے وہیں آپ نے پیشاب کیوں کر لیا، کیوں آپ دور نہیں گئے؟ اس کی وجہ علیہ نے لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی کسی ضرورت کے لیے گئے تھے اور آپ ان میں ان کے معاملات کو حل فرماتے تھے اور ان کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور نکل جاتے تو اس سے مسلمانوں کو مشقت ہوتی. تو آپ نے ان کی مشقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور نہیں گئے. اسی طرح سے امام بخاری نے باب قائم کیا باب الوقوف والبول عند سباتۃ قوم. اسی طرح سے امام مسلم نے اسے کتاب الطہارہ میں باب جواز البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز، اس مسئلے میں امام مسلم، امام ابو داؤد نے بھی اسی مسئلے میں، اور امام ترمذی نے بھی، اور اسی طرح سے امام نسائی نے بھی، اس سارے جو ہے کتب سنہ میں، امام ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے. تو سب نے اس سے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے. ہمارے ہندوستانی معاشرے کی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹے مسائل کو بہت بڑا کر دیا جاتا ہے اور بڑے مسائل کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک جائز چیز ہے. یہ ایک جائز چیز ہے، اور اگرچہ کہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنا بہتر ہے.
بہرحال تو یہ حدیث اس طرح ثابت حدیث ہے اور اس میں موزوں پر مسح کا مسئلہ پوری طرح سے واضح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.